اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء اور صحابہ اور تمام مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی نشانیاں واضح طور پر دکھا دی ہیں اور انسانیت کو اپنے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خوبیاں بیان کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نمودار کیے جو سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی نشانی تھی، اور ایک کم عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی کہ ان نشانیوں میں وہ معجزات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی عجیب چیزیں دیکھی۔ عام الفیل کا واقعہ جس سال پیش آیا، اس سال ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا، جس کی بشارت نبیوں نے کئی سال پہلے ہی دے دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں پہلے سے اضافہ ہو گیا، درختوں پر پھل زیادہ ہو گیا اور خوب بارش ہوئی۔ گویا یہ ایک خوشحال سال تھا جو قریش نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ ایک غیر معمولی رات تھی، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ میں نے ایسی دراز کا عورتوں کو دیکھا کہ جیسے وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں اور اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے، جس کے مطابق امام صفی لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محلات دیکھے اور وہ حالت بیداری میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف نور ہے اور سارا گھر روشن ہے اور ستارے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر ہی نہ گر پڑے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز میں اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے اور عرش مبارک خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگے۔ رضوان کو حکم ہوا کہ فردوسی اعلیٰ آراستہ کرو، نیز حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیجو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیرے۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوب پر پھیلائے، نیز تسبیح کرنے والے فرشتے اس قدر کثرت سے آسمان سے اترے کہ نشیب و فراز کر دی۔ انبیاء اور اولیاء نے لکھا ہے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جن کی قریش پوجا کرتے تھے، جن میں لات، منات اور عزا شامل ہیں، وہ منہ کے بل گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات دنیا میں موجود تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ شب ولادت کسریٰ میں یعنی ایران کے بادشاہ کا محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ بحیرہ تبریہ اور فارس کا آتش دان جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا، اس کی آگ اچانک بجھ گئی۔ یہ تمام واقعات وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر پیش آئے۔